گلوکوش کے لیے اپنی ساتھی لڑکیوں کو فرار کے منصوبے کی طرف مائل کرنا زیادہ دشوار ثابت نہ ہوا۔ وہ نافعہ کی موت سے پہلے ہی دل برداشتہ تھی۔ نافعہ شام پڑنے سے پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی جنگ ہار چکی تھی۔ کنیزیں اس کی لاش وہاں سے لے کر نامعلوم مقام پر چلی گئیں۔ گلوکوش نے نگران کنیزوں کی عدم موجودگی میں موقع پا کر سب لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جو ہی گلوکوش نے لڑکیوں کے سامنے فرار کا منصوبہ رکھا تو وہ یوں تیار دکھائی دیں جیسے وہ بھی پہلے سے انہی خطوط پر سوچتی رہی تھیں۔ قلعہ الموت سے فرار کے لیے وہ سب رضامند تو ہو گئی تھیں، مگر فرار ہونے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا، اس ضمن میں وہ بالکل اناڑی دکھائی دیں۔ نہ تو انہیں صحیح طریقے سے قلعہ الموت کا حدود اربہ معلوم تھا اور نہ ہی باہر نکلنے کا راستہ۔ جب سب نے خارجی راستے سے لا علمی کا اظہار کیا تو ایک بار پھر ان کے چہرے تاریک دکھائی دیے۔ گلوکوش نے ان سب کی ڈھارس بندھائی اور یہ سمجھایا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، باہر نکلنے والا راستہ یقیناً نچلے حصے میں کہیں موجود ہوگا، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نچلے حصے میں غلاموں کی کثیر تعداد موجود ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارا واسطہ ایک خونی مارکے سے بھی پڑ سکتا ہے۔ گلوکوش نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ خونی مقابلے کے امتحان نے کسی حد تک انہیں وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جس کی فرار کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے زندگی کی حقیقی رعنائیوں اور غلامی کی اس تکلیف دہ زندگی سے نجات پانے کے لیے اس اندیکھے خطرے کو اپنانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہ ساری گفتگو کنیزوں کی آمد سے پہلے کی گئی تاکہ شیخ کبیر الدین کو فرار کے منصوبے کی بھنک نہ پڑ سکے۔ گلوکوش نے انہیں رات کے پہلے پہر میں آرام کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ فرار ہونے سے پہلے تازہ دم ہو جائیں۔ وہ سب کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے بستروں میں دبک گئیں۔ کنیزیں رات پڑنے تک ان کے گرد گھومتی رہیں۔ جب انہیں مکمل اطمینان ہو گیا کہ وہ سب سونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں تو وہ باہر دلان میں موجود اپنے اپنے بستروں میں گھس گئیں۔ سب لڑکیاں بستروں میں خاموشی سے ساکت پڑی تھیں، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خونی مقابلے سے پیدا ہونے والی تھکان کو کسی قدر زائل کرنے میں مصروف تھیں۔ انہیں ایک بار پھر سے تازہ دم ہونا تھا تاکہ فرار کی راہ مسدود کرنے والوں کے ساتھ بھرپور انداز میں نمٹا جا سکے۔ رات کے دوسرے پہر میں گلوکوش نے سب لڑکیوں کو ہوشیار کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ سب اپنے بستروں سے نکل آئیں۔ کمرے میں قندیل کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سب نے خنجر زنی کی مشقوں کے دوران استعمال کیے جانے والے چست لباس پہنے اور اپنے اپنے خنجر اڑس لیے۔ گلوکوش دبے قدموں دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ گلوکوش نے سب کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اپنے اپنے بستروں کی جانب بڑھیں اور تکیوں سے انہیں یوں بنا ڈالا جیسے ان پر کوئی سو رہا ہو۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دروازے کی اطراف میں دبک گئیں۔ گلوکوش نے دروازے کے ساتھ موجود کھڑکی میں سے کنیز کو آواز دی۔ دو تین آوازوں پر تین کنیزیں بیدار ہو گئیں۔ انہوں نے حیرت سے گلوکوش کی جانب دیکھا اور جگانے کا سبب دریافت کیا۔ گلوکوش نے پیٹ میں سخت درد کا بہانہ بنایا اور طبیب کو بلانے کے لیے کہا۔ کنیزوں نے دوسری کنیزوں کو بھی بیدار کیا۔ وہ محتاط انداز میں کھڑکی سے اندر جھانکنے لگیں۔ ان کے چہروں کی بدحواسی سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی خطرے کی آہٹ محسوس کر رہی ہوں۔ کنیزیں آپس میں بحث کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ پہلے دروازہ کھول کر اندر کی کیفیت معلوم کرنا چاہیے، پھر طبیب کو بلایا جائے۔ گلوکوش پیٹ پکڑ کر فرش پر بیٹھ گئی اور زور زور سے کراہنے لگی۔ کنیزیں جذبوز دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک نے انہیں شیخ کبیر الدین کا خیال دلایا کہ اس نے ان لڑکیوں کے مکمل خیال کا حکم دیا ہے۔ اگر ان لڑکیوں میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو ان کی زندگی سلامت نہیں رہ سکے گی۔ کافی بحث و تمیز کے بعد وہ دروازہ کھولنے پر آمادہ ہوئیں۔ جو ہی دروازہ کھلا اور کنیزیں اندر داخل ہوئیں تو لڑکیاں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ چند ہی لمحوں میں انہیں بے ہوش کر کے بستروں پر ڈال دیا گیا۔
گلوگوش نے پہلے سے ہی انہیں ہدایت کر رکھی تھی کہ ان کنیزوں کی آواز نہ نکلنے پائے۔ لڑکیاں خاصی محتاط ثابت ہوئیں۔ کنیزوں سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر بڑی راہداری میں پہنچ گئیں۔ یہ تمام راستے ان کے دیکھے والے تھے۔ انہیں اب اس راستے کی تلاش تھی جہاں نیچے کی جانب زینہ اترتا تھا۔ فصیل کی دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشعلیں روشن تھیں، مگر وہاں ایک بھی پہرےدار سپاہی موجود نہیں تھا۔ شاید قلعہ الموت کے بالائی حصے میں انہیں کسی قسم کے خطرے کی توقع نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ ادھر ادھر بھٹکتی رہیں۔ جفا نے مشورہ دیا کہ وہ الگ الگ پھیل کر راستہ تلاش کریں، مگر گلوگوش نے تنہا تنہا بکھرنے کی تجویز رد کر دی اور سب کے ساتھ راستہ تلاش کرنے میں منہمک رہی۔ بالآخر وہ نیچے کی جانب اترنے والا زینہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ گلوگوش نے زینے میں جھانک کر دیکھا تو اسے نیچے کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی۔ اس نے سب کو خنجر نکالنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب خنجر ہاتھوں میں تھامے دبے قدموں نیچے اترنے لگیں۔ ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ وہ پہلی بار نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ انہیں بہت پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ نیچے والے حصے میں رہنے والے لوگ وحشی اور درندے ہیں جن کی نگاہ میں عورت کی کوئی وقت نہیں، اور وہ اس سے یوں کھیلتے ہیں جیسے عورتیں کوئی کھلونا ہوں۔ گلوگوش کے ذہن میں غلام کی وہ بات بھی گونج رہی تھی کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ممکن ہے کہ اسے ایسے غلاموں میں بانٹ دیا جائے جو اپنے آقا کی جانب سے عطا کی گئی عورتوں کو نہ صرف نذرانہ سمجھتے ہیں بلکہ اپنی ہوس کی تسکین میں اسے بری طرح پامال کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہ محتاط انداز میں نیچے کی جانب زینے اترتی رہیں۔ گھومتے ہوئے زینے کتنے طویل تھے اس بارے میں انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ اچانک وہ سب اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئیں۔ ان کے سامنے ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ سلطان الملک القاہر رکن الدین محمود بیبرس دمشق سے اپنے رفقا عمائدین مصر اور معزز مملوک امراء کی معیت میں ذی الحجہ 658 ہجری میں بلاد مصر کے دارالخلافہ قاہرہ واپس پہنچا۔ فارس الدین اکتائی کو دمشق میں رونما ہونے والے حالات سے باخبر کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ شہر کے صدر دروازے پر مملوک دستوں کے ہمراہ موجود تھا۔ دمشق سے آنے والا قافلہ جب صدر دروازے پر پہنچا تو فارس الدین اکتائی کی نگاہ سلطان الملک القاہر بیبرس پر پڑی، جو کہ سفید لباس میں ملبوس تھا، جبکہ اس کے مملوک رفقا عسکری لباس پہنے ہوئے تھے۔ قاہرہ میں موجود عمائدین و امراء کو سلطان الملک المظفر کے قتل اور بیبرس کے نئے سلطان منتخب ہونے کی ابھی تک اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ جو ہی بیبرس اپنے رفقا سمیت صدر دروازے پر پہنچا تو فارس الدین اکتائی نے اشارے سے انہیں وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ نووارد قافلہ رک گیا۔ فارس الدین اکتائی کا چہرہ مضطرب اور غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بیبرس کے گھوڑے کے پاس پہنچا اور باگیں پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچی۔ گھوڑا نیچے کی جانب کھینچ سا گیا۔ بیبرس جست لگا کر زمین پر اتر آیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے موجود تھے۔ بیبرس کے ساتھی رفقا میں سے چند ایک نے فارس الدین اکتائی کی اس بدتمیزی پر احتجاج کرنا چاہا، مگر بیبرس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ بیبرس فارس الدین اکتائی کی کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوسروں کو نیکی کی صلاح دیتے ہو اور خود بدی کا مرتکب ہوتے ہوئے تمہیں ذرا آر نہیں آئی؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ محض اتفاق تھا کہ سلطان الملک المظفر میری تلوار سے بچ نہیں پایا۔ پھر بھی اگر تم مجھے گنہگار سمجھتے ہو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تم چاہو تو میرے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مقتول سلطان کا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ بیبرس نے نہایت تحمل سے جواب دیا، کیا تمہارے گناہ کے لیے یہ ثبوت کافی نہیں کہ تم اپنے تئیں دمشق سے تاج سلطانی سجا کر قاہرہ آئے ہو؟ فارس الدین اکتائی کا لہجہ بے حد درست تھا۔ مجھے تاج و تخت کی کبھی حاجت نہیں تھی، یہ تمہارے ان ساتھیوں کا متفقہ فیصلہ اور اصرار ہے۔ اگر تم مجھے اس کے لیے غیر موزوں سمجھتے ہو تو میں خود تمہیں یہ حق دیتا ہوں کہ تم کوئی اہل شخص چن لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیبرس نے ناگواری سے جواب دیا،
میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں؟ کل تک تو تم اقتدار سے دور بھاگتے دکھائی دیتے تھے، اور آج حصول اقتدار کے لیے نہ صرف سلطان الملک المظفر کو ہی قتل کر ڈالا بلکہ باغیوں کے گروہ کی پناہ میں آئے ہو۔ فارس الدین اکتائی تیز لہجے میں بولا، میرے ساتھ وہی لوگ ہیں جو دربار قاہرہ میں معززین اور صاحب حیثیت لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ یہیں سے سلطان الملک المظفر کی معیت میں روانہ ہوئے تھے، تو اس وقت انہیں وفادار کہا جاتا تھا، اور آج چونکہ وہ سب میرا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے تم انہیں باغی اور سرکش کہہ رہے ہو۔ بلا جواز ان پر تہمت لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بیبرس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں چاہوں تو تمہیں مقتول سلطان کے قتل کے جرم میں ساری زندگی زندان خانے میں ڈال سکتا ہوں۔ فارس الدین اکتائی دانت پیس کر بولا، اگر تمہیں مقتول سلطان سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کر دو۔ میں اپنے دفاع میں حقیقت سے منحرف نہیں ہوں گا۔ بیبرس بولا، قاضی؟ فارس الدین اکتائی ہنکارا، تاج سلطانی حاصل کر کے قاضی کے انصاف کی بات کرتے ہو، جو کہ سلطان وقت کا حکم بجا لانے پر مجبور ہوتا ہے۔ کس بات پر اتنا غصہ دکھا رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے دوست کے قول و کردار کا یقین باقی نہیں رہا، یا پھر تاج سلطانی کی خواہش مچل رہی ہے؟ بیبرس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تاج سلطانی کو میں نے اس دن ٹھوکر مار دی تھی جب مملوک امراء مجھے سلطان بنانے کے خواہش مند تھے، مگر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مقتول سلطان کو یہ حق بخش دیا تھا۔ الحمدللہ آج بھی میرا دل ایسی حرص و طمع سے پاک ہے۔ پھر کیا مجبوری تمہیں امراء کے منتخب سلطان کو تسلیم کرنے کو روکے ہوئے ہے؟ بیبرس نے پوچھا۔ خود کو منتخب نہ کہو بلکہ غاصب کہو، فارس الدین اکتائی تنزیہ انداز میں بولا۔ فارس الدین، ایک معزز عمر رسیدہ مملوک امیر آگے بڑھ کر درست لہجے میں بولا، بہت ہو چکا، تم نے کافی بدتمیزی کر لی۔ اب اگر تمہارے منہ سے ایک کلمہ بھی اور نکلا تو اللہ کی قسم تمہاری گردن جسم سے الگ پڑی دکھائی دے گی۔ سلطان بیبرس کو ہم سب نے متفقہ فیصلے سے اپنا سلطان بنایا ہے، اور ہم قطعی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرے۔ فارس الدین اکتائی کو بولنے دیجیے، بیبرس نے منع کرتے ہوئے کہا۔ میں نے دمشق میں ہی آپ لوگوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر فارس الدین نے مجھے سلطان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو میں تخت و تاج سے دستبرداری میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ فارس الدین اکتائی، ذرا خود سوچو، ساری مملوک قوت بیبرس کی مٹھی میں تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ ہم نے بے حد سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا سلطان کسے ہونا چاہیے۔ عمر رسیدہ امیر بولا۔ الحمدللہ۔ فارس الدین اکتائی کے چہرے سے ناگواری یکدم مٹ گئی اور رونق دکھائی دی۔ میں سلطان محترم سے اپنے اس سلوک کے لیے معافی کا درخواست گوار ہوں۔ میری صرف یہ خواہش تھی کہ میں اپنے دوست اور رفیق بیبرس کی نیت کو پرکھ سکوں کہ کیا اس میں آج بھی پہلے سی خوبیاں موجود ہیں یا اقتدار کے نشے نے انہیں پامال کر ڈالا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ شاہی عمراء نے اس امتحان برے دور میں انتہائی دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ میں سلطان بیبرس کو قاہرہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فارس الدین اکتائی کا بدلا ہوا لہجہ اور انداز بیبرس سمیت تمام لوگوں کو بے حد عجیب محسوس ہوا۔ چند لمحے پہلے تک تو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں دکھائی دیتا تھا کہ بیبرس کا انتخاب درست ہے، مگر اچانک اس کے پینترا بدلنے پر شکوک و شبہات دلوں میں گھر کر گئے۔ پھر سلطان بیبرس کا قافلہ شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ فارس الدین اکتائی بھی ساتھ تھا، مگر مملوک امراء اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں وہ کوئی غلط حرکت نہ کر گزرے۔ سلطان بیبرس نے اسی روز اپنا پہلا شاہی دربار لگایا۔ قاہرہ میں موجود تمام امراء اور معززین کو دربار میں طلب کیا گیا۔ مصری امراء کو جب بیبرس کی تخت نشینی کا معلوم ہوا تو حیرت و استعجاب سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ امیر فخر الدین لقمان نے مختصراً سلطان الملک المظفر کی موت کا اعلان کیا اور حالات کی نزاکت کا حوالہ دیتے ہوئے نئے سلطان کے فوری انتخاب کی ضرورت بیان کی
اور پھر امراء کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں بیبرس کو اپنا سلطان بنانے کی مختصر رودات سنائی۔ مجلس انتخاب کے ان اراکین سے دریافت کیا گیا جو کہ دمشق میں نہیں گئے تھے، قاہرہ میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ انہوں نے بیبرس کے انتخاب پر اطمینان کا اظہار کیا تو باقی لوگوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ الگ بات تھی کہ بیشتر مصری امراء کے دلوں میں بیبرس کے لیے بغض و نفرت نے جنم لے لیا۔ وہ بظاہر سب لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے مگر ان کے دماغ بیبرس کے بندوبست کی سازشوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ سلطان الملک القاہر بیبرس نے اپنے پہلے شاہی خطاب میں امراء کے تحفظات اور رعیت کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد اس نے سلطنت میں پھیلے ہوئے ان مفاسد کو پاک کرنے کا اعلان کیا جو کہ اس کے پیشتروں کے عہد میں سلطنت میں جڑیں مضبوط کر چکے تھے۔ اس نے بلا تاخیر ہر قسم کے ناجائز محصولات اور خراج کو یکلم موقوف کر دیا۔ اس نے بغداد کی تباہی کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمانوں کی حمیت و غیرت کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور مختلف مقامات پر قائم شدہ شراب خانوں، کعبہ خانوں اور قمار بازی کے اڈوں کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے پہلے ہی دن شریعت اسلامیہ کے خلاف مختلف امور کے خاتمے کے لیے اتنے احکامات جاری کیے کہ دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیبرس پہلے سلطانوں سے بے حد مختلف ثابت ہوا تھا۔ اس نے امراء کی اس درخواست کو بھی رد کر دیا جو کہ انہوں نے تخت نشینی کی خوشی میں جشن کے انعقاد کے لیے پیش کی تھی۔ بیبرس رات گئے تک دربار کے مختلف معاملات کو دیکھتا رہا اور ان کے بارے میں مناسب احکامات جاری کرتا رہا۔ وہ قاہرہ میں تعطل کے شکار امور سے جلد فراغت پا کر شام کی جانب روانہ ہونا چاہتا تھا جہاں تاتاری خطرہ بدستور برقرار تھا۔ ٹھہرو! نقاب پوش شخص کی آواز سناٹے میں گونجی۔ گلوگوش پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس آواز سے اس کے کان بخوبی آشنا تھے۔ وہ اسے پہچان چکی تھی کیونکہ وہ شخص شنیجی تھا جو انہیں خنجر زنی کی تربیت دیتا رہا تھا۔ لڑکیاں بھی شنیجی کو سامنے پا کر مہمسے کا شکار دکھائی دیں۔ تم لوگ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہو جو کہ انتہائی خطرناک اور ناقابل معافی فعل ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ شیخ کبیر الدین فرار ہونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ شنیجی، گلوکوش بولی، تم ہماری راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تمہاری لاش بھی یہیں گرانا پڑے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری کسی نصیحت پر کان دھریں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ۔ بے وقوفی کی بات مت کرو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ شنیجی نرمی سے بولا، مجھے اندازہ تھا کہ آج رات تم ایسی نادانی ضرور کرو گی، اسی لیے میں یہاں رات سے موجود تھا۔ تم شاید یہ جانتی نہیں ہو کہ یہاں سے صرف ایک منزل نیچے ہزاروں کی تعداد میں خونخوار سپاہی موجود ہیں جو کہ شیخ کبیر الدین کی اندھا دھند پوجا کرتے ہیں، اور وہ تمہیں کسی قیمت پر یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ محض 5-10 غلاموں کو ہلاک کر کے تم سب خود کو مہارت یافتہ نہ سمجھو۔ نیچے جو لوگ موجود ہیں وہ ہزاروں لوگوں کا خون بہا چکے ہیں۔ تمہارے ننھے خنجر ان کی تلواروں کے سامنے بے وقت ہیں اور تم لوگ ان کے لیے ابھی طفل مکتب ہو۔ شنیجی، ایزابیلا درست لہجے میں بولی، خاموشی سے ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ تمہاری تنبیہ ہمارے ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ یا تو ہم آج یہاں سے صحیح سلامت نکل جانے میں کامیاب ہوں گی یا پھر اپنی غلامانہ زندگی ہی مٹا ڈالیں گی۔ ایزابیلا، ہوش کے ناخن لو۔ شنیجی جھنجھلا اٹھا، جیسے تمہاری زندگی تمہارے بس میں نہیں ہے اسی طرح تمہاری موت بھی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ناکامی کی صورت میں تم خود کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نیچے موجود ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ تمہاری ہلاکت شیخ کبیر الدین کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ تم اگر مرنے کی کوشش بھی کرو گی تو وہ لوگ تمہیں مرنے بھی نہیں دیں گے۔ گلوگوش، زہرہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، شنیجی کا قصہ تمام کر ڈالو۔ یہ شخص خواہ مخواہ ہمارا وقت برباد کر رہا ہے۔ ہمیں وقت گوائے بغیر آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ شنیجی، جفا نے اپنے خنجر کو حرکت دیتے ہوئے کہا، تم ہمارے ارادوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔
اور تمہیں ہماری آنکھوں میں رقص کرتی موت بھی دکھائی دے رہی ہوگی، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ تم ہماری راہ سے ہٹ جاؤ یا پھر ہم سے کھل کر مقابلہ کرو تاکہ ابھی فیصلہ ہو جائے۔ نادانی کی باتیں مت کرو، مجھے تم سب سے گہری ہمدردی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ شیخ کبیر الدین کے کسی عتاب کا شکار ہو جاؤ۔ شنیجی کے لہجے میں گہرا کرب آیا تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نیچے کی جانب بڑھو۔ گلوگوش نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو ان کے قدموں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ شنیجی انہیں روکنے کے لیے ہاتھ بڑھائے رہ گیا، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ گلوگوش نے مڑ کر اس پر ایک نگاہ ڈالی تو شنیجی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک دکھائی دی۔ آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ گل شنیجی کے کانپتے ہونٹوں میں لرزتی ہوئی جنبش ہوئی تو گلوگوش کو یوں لگا جیسے اس کے قدموں میں سے زمین نے بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ وہ ٹھٹک کر مڑی، وہ متوحش نگاہوں سے شنیجی کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز واقعی شنیجی کی ہی تھی۔ ملکہ بدر منیر لولو کو کچھ ہی دیر پہلے شاہی محل سے رخصت ہونے کا سلطانی حکم ملا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں مرحوم شوہر سیف الدین قطوزی سلطان الملک المظفر کی حیثیت کے بلبوتے پر بے شمار منصوبے بنائے ہوئے تھی کہ اس کی موت کی خبر پاتے ہی شدت غم سے نڈھال ہو کر رہ گئی۔ سلطان کے قتل کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ کئی گھنٹے تک سکتے کے عالم میں ڈوبی رہی۔ سلطان الملک المظفر کی غیر متوقع موت کے باعث اس کے سارے خواب بکھر چکے تھے۔ اس نے دوبارہ ملکہ بننے کے لیے بے حد جتن کیے تھے، مگر یہ اعزاز زیادہ دیر تک اس کے قبضے میں نہ رہ پایا۔ وہ قدرت کے اس عجیب فیصلے پر محض دل ملا کر رہ گئی۔ جب اسے شاہی کنیز نے سلطان الملک القاہر کا حکم سنایا تو وہ بے حد حیران ہوئی کہ اتنی تیزی سے نئے سلطان کا انتخاب بھی کیا جا چکا ہے۔ جب اس نے سلطان الملک القاہر کے بارے میں دریافت کیا تو اپنے شوہر کے قاتل کا نام بطور سلطان سننے پر وہ بے چینی اور بے قراری سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ غصے کے عالم میں وہ بپری ہوئی دکھائی دی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہ پیش آئی کہ سلطان الملک المظفر کا قتل بیبرس کی سرکردگی میں مملوک امراء کی ملی بھگت سے عمل میں آیا تھا۔ اس نے قتل کے بارے میں دمشق سے آنے والے اپنے حمایتی امراء سے فوراً تفصیل طلب کی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس دمشق میں رونما ہونے والے حادثے کی کافی معلومات پہنچ گئیں۔ ان معلومات کی روشنی میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سلطان الملک المظفر کے قتل کا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کر کے انصاف طلب کرے گی تاکہ بیبرس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ اس نے فوری طور پر سلطان الملک القاہر کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ انہیں محل خالی کرنے کا حکم جاری کرتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد عدت کی حالت میں ہیں۔ شریعت اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ شاہی محل میں ٹھہر کر اپنی عدت پوری کرے، لہٰذا وہ اس حالت میں کہیں نہیں جائے گی اور زمانہ عدت تک محل میں ہی مقیم رہے گی۔ سلطان بیبرس کے پاس جب ملکہ بدر منیر لولو کا پیغام پہنچا تو اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے شاہی محل میں قیام کی اجازت دے دی۔ سلطان بیبرس کے ذہن میں یہ خدشہ موجود تھا کہ ملکہ بدر منیر اپنی بدنیت فطرت کے باعث ضرور کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کرے گی۔ اسے مشکلات سے نمٹنے کی فکر تو نہ تھی، مگر حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایسے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ملکہ بدر منیر کو جب شاہی محل میں قیام کی اجازت مل گئی تو اس نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بااعتماد اور وفادار مصری امراء سے خفیہ روابط بڑھائے۔ دن کے مختلف اوقات میں مصری امراء اس کے پاس آتے رہتے۔ یہ سلسلہ کافی دن تک جاری رہا۔ ملکہ بدر منیر نے ان امراء کو مختلف حربوں سے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ سلطان الملک المظفر کے قتل کے معاملے میں ملکہ بدر منیر کا ساتھ دیں اور سلطان بیبرس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسے معزول کرانے میں اس کی معاونت کریں۔ ساتھ ہی اس نے انہیں یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے بھائی علاء الدین لولو کو اپنا نیا سلطان منتخب کریں، کیونکہ وہ ہی اس کڑے وقت میں بلاد مصر کا حقیقی محافظ ثابت ہو سکتا ہے۔ مصری امراء سلطان الملک المظفر کے قتل کے معاملے میں تو
اس کا ساتھ دینے پر آمادہ دکھائی دیے، مگر علاؤدین لولو کو بطور نیا سلطان منتخب کرنے میں انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ بدر منیر نے علاؤدین لولو کے معاملے میں زیادہ اصرار نہ کیا۔ ان ملاقاتوں کے دوران یہ طے پایا کہ ملکہ بدر منیر زمانہ عدت سے فارغ ہو کر خود قاضی کے سامنے یہ معاملہ پیش کرے گی اور امراء قاضی پر نظر رکھیں تاکہ وہ سلطانی حکم کے دباؤ میں نہ آئے۔ ملکہ بدر منیر کی خواہش یہ تھی کہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہونے کے بعد یہ افواہ پھیلا دی جائے کہ قاضی سلطان بیبرس کے دباؤ میں جانبداری اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ کسی صورت میں انصاف نہیں کرے گا۔ اس افواہ سے جہاں بیبرس کی شخصیت داغدار ہو کر رہ جائے گی، وہیں امراء بحالت مجبوری بیبرس کو منصب سلطانی چھوڑنے پر مجبور کریں گے۔ اس طرح پہلا مرحلہ انجام کو پہنچے گا۔ نئے سلطان کے لیے کس کا نام پیش کیا جائے، یہ معاملہ آنے والے وقت میں طے کر لیا جائے گا۔ مصری امراء نے ملکہ بدر منیر کو اپنی وفاداری کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ چند دن گزرنے پر ملکہ بدر منیر کو یہ معلوم ہوا کہ سلطان بیبرس بلاد شام جانے کی تیاری میں مصروف ہے، تو اس نے بیبرس کی واپسی میں تاخیر کے پیش نظر فوراً یہ مسئلہ قاضی کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک طویل مراسلے میں اپنی شکایت تحریر کی اور اپنے ایک وفادار غلام کے ہاتھوں قاضی کے پاس بھیج دی تاکہ بیبرس کو بلاد شام جانے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دوسرے روز شاہی کنیزوں نے اسے حراست میں لیے جانے کا حکم سنایا تو وہ محض پہلو بدل کر رہ گئی۔ کنیزوں کے ساتھ سپاہی موجود تھے جنہوں نے ملکہ بدر منیر کو مطلع کیا کہ سلطان الملک القاہر نے اسے اسی وقت دربار میں حاضر ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ شاہی حکم سن کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ اس نے یہ جواب بھجوانے کی کوشش کی کہ وہ چونکہ ایام عدت میں ہے لہٰذا محل سے باہر نہیں نکل سکتی، تو شاہی کنیزوں نے آگاہ کیا کہ سلطان الملک القاہر نے دربار میں اس کے پردے کا پورا اہتمام کیا ہے۔ ملکہ بدر منیر خدشات میں الجھی ہوئی چاروں کنیزوں کے ساتھ دربار کی جانب روانہ ہو گئی۔ دربار پہنچنے پر اسے ایک جانب خاص قسم کے حصے میں بٹھایا گیا جہاں موٹے کپڑے کے پردے لٹکا کر پردے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ملکہ بدر منیر سلطان بیبرس کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیمے لہجے میں بولا، مجھے تم سے بے حد ہمدردی ہے۔ تمہارے شوہر کو میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے شوہر نے مجھ پر حملہ کرایا۔ اس کے پیچھے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میں اس سے بے خبر ہوں۔ البتہ میں نے اس کی حرکت کے بارے میں اس سے وضاحت چاہی تھی جو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ دمشق میں مملوک امیر غیاث الدین کرتائی کی ہلاکت اور مجھ پر حملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر چالاکی اور مکاری سے مملوک امراء کو راستے سے ہٹا کر اقتدار پر قابض ہونے کا خواہشمند تھا، حالانکہ یہ اقتدار اسے انہی مملوک امراء کے باعث حاصل ہوا تھا۔ اگر میں تمہارے شوہر کے گناہوں کا پنڈورا کھولوں تو وہ گناہگار نکلے گا۔ میں نے مرے ہوئے شخص کو مزید بدنامی سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر تمہیں امراء کے بیانات پر یقین نہیں ہے تو تمہیں اس امر کی اجازت حاصل تھی کہ تم قاضی القضاء برہان الدین کے پاس معاملہ پیش کر سکتی تھی، مگر تم نے درست راستے کو چھوڑ کر غلط طریقہ اختیار کیا اور ریاست میں بدامنی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، جو کہ قانون کی روح سے جرم قرار پاتا ہے۔ اس بغاوت اور سرکشی کی سزا سلطانوں کے ہاں موت مقرر ہے۔ اگر بات صرف مجھ تک محدود ہوتی تو میں تمہیں فراخ دلی سے معاف کر دیتا، مگر قانون سب کے لیے یکساں ہے اور تم قانون کی خلاف ورزی کر چکی ہو۔ سلطان بیبرس کی بات مکمل ہونے پر امیر فخر الدین لقمان اپنی نشست سے اٹھا اور بلند آواز میں بولا، گزشتہ 1 ماہ سے سابق سلطان کی ملکہ بدر منیر نے سلطان الملک القاہر کے خلاف امراء کو بھڑکانے اور مختلف سازشوں کی تکمیل کی منصوبہ بندی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جو کہ نظام سلطنت میں خلل پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ سلطان الملک المظفر کی موت کے عینی شاہدین نے اسے حادثہ قرار دیا ہے اور ملک القاہر بیبرس کو متفقہ طور پر اپنا سلطان تسلیم کیا ہے۔ اس وضاحت کے بعد امور سلطانی میں دخل اندازی کرنا ریاست کے قانون کے تحت جرم ہے۔ میں چاہوں گا کہ کسی فیصلے کے سنائے جانے سے پہلے سابق ملکہ بدر منیر اپنے اس طرز عمل کی وضاحت خود کرے۔ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔
ملکہ بدر منیر تیز آواز میں بولی، مقتول سلطان کی بیوہ ہونے کی بنا پر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے شوہر کے قتل کی چھان بین کرا سکوں۔ اس کے لیے میں نے قاضی القضاء برہان الدین کی عدالت میں اپنی فریاد بھیج دی ہے۔ وہ انصاف سے کام لیتے ہوئے معاملے کی از سر نو چھان بین کرائیں تاکہ اصلی قاتل کو سزا دی جا سکے۔ چونکہ میرے پاس ایک معقول وجہ موجود ہے، لہذا سلطان الملک القاہر کے خلاف مجھے کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ بدر منیر، امیر فخر الدین لقمان نے پوچھا، کیا تم اپنی قیامگاہ میں بے پردہ امراء کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کرتی رہی ہو اور انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتی رہی ہو کہ وہ سرکشی اختیار کر کے سلطان الملک القاہر پر بدگمانی ظاہر کریں اور فساد برپا کر کے قتل و غارت کا سلسلہ شروع کریں؟ یہ بات درست ہے کہ میرے شوہر کے خیرخواہ ازراہ ہمدردی میرے پاس تعزیت کے لیے آتے رہے ہیں اور میری ڈھارس بنداتے رہے ہیں، مگر یہ جھوٹ ہے کہ میں نے فساد کے لیے انہیں آمادہ کرنے کی کوئی کوشش کی ہے۔ ملکہ بدر منیر نے صفائی پیش کی، ملکہ بدر منیر، تمہارے ان تمام خیرخواہوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے حقیقت اگلوائی جا چکی ہے۔ علاوہ ازیں تمہارا وہ خط بھی تمہارے وفادار غلام سے برآمد کر لیا گیا ہے جس میں تم نے قاضی القضاء برہان الدین کو سلطان الملک القاہر کے خلاف فیصلہ کرنے کی صورت میں اس سے شادی اور اسے نیا سلطان بنانے کی پیشکش کی ہے۔ امیر فخر الدین لقمان نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی جیسے ملکہ بدر منیر کے اوسان خطا ہو گئے، وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، کیونکہ یہ صرف اسے ہی معلوم تھا کہ قاضی القضاء کو روانہ کیے گئے خط کا متن کیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی اور خاموش بیٹھی رہی۔ معززین دربار، مختلف شہادتیں اور ملکہ بدر منیر کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ ملکہ بدر منیر نے نظام سلطنت میں خلل پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور معزز عمائدین سلطنت اور امراء کو بغاوت اور سرکشی پر اکسایا ہے۔ اس جرم کی سزا کم از کم زندان خانے کی قید اور زیادہ سے زیادہ موت مقرر کی جاتی ہے۔ اب فیصلہ سلطان الملک القاہر پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ امیر فخر الدین لقمان نے کاغذ کا ٹکڑا ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا۔ کچھ امراء نے اس مراسلے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جس پر وہ خط ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ خط امراء کے پاس گردش کرتا رہا، پھر امیر فخر الدین لقمان کے پاس واپس پہنچ گیا۔ سلطان محترم، ایک امیر اٹھ کر بولا، ملکہ بدر منیر پر لگائے جانے والا الزام تمام شہادتوں کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ اسے عورت ہونے کے ناطے قتل کی سزا نہ دی جائے اور نہ ہی زندان خانے میں ڈالا جائے، بلکہ اسے بلاد مصر سے جلاوطن کرتے ہوئے واپس موصل روانہ کر دیا جائے۔ امیر کے خاموش ہونے کے بعد دوسرے کئی امراء نے بھی اٹھ کر اپنی اپنی آراء پیش کیں۔ زیادہ تر امراء اس بات کے خواہشمند دکھائی دیے کہ ملکہ بدر منیر کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کہ اس نے خود سابق ملکہ شجرت الدر کے ساتھ کیا تھا، یعنی کنیزوں کے ہاتھوں اس کے سر پر لکڑی کی جوتیاں برسائی جائیں کہ اس کا بھیجا باہر نکل آئے۔ اپنے لیے یہ بھیانک سزا سن کر ملکہ بدر منیر کو سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شجرت الدر کی موت کا منظر گھومنے لگا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، سلطان بیبرس نے نفی میں ہاتھ ہلایا۔ میں ملکہ بدر منیر کو ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی روش کی اصلاح کر سکے اور سابقہ طرز عمل پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے پرامن زندگی گزارنے کا وعدہ کرے تو میں اسے تمام عمر شاہی محل میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہوں اور اس کو وہ تمام سہولیات بھی مہیا کی جائیں گی جو کسی ملکہ کو حاصل ہوتی ہیں۔ سلطان محترم کا فیصلہ بے شک دریا دلی کا ثبوت ہے، مگر یہ بدنیت عورت اس کی حقدار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے بخش دیا تو ممکن ہے کہ آپ کا کوئی خیرخواہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے اور آپ پر ایک اور الزام عائد ہو جائے، لہذا حالات کی نزاکت کے لحاظ سے بہتری اسی میں ہے کہ اسے جلاوطن کر دیا جائے۔ ایک امیر نے خدشہ ظاہر کیا، دوسرے امراء بھی اس کی بات کی تائید میں شور مچانے لگے۔ سلطان محترم، علاء الدین لولو نشست سے اٹھتا ہوا بولا، میں اس معاملے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر اس نے بات کا سلسلہ جوڑا۔
سلطان کو یہ یاد ہوگا کہ زمانہ سالاری میں انہوں نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جس میں حلب کی ولایت مجھے بخشی گئی تھی۔ میرے پاس اس وعدے کی تحریری یادداشت بھی موجود ہے۔ میں استدعا کرتا ہوں کہ مجھے وعدے کے مطابق ولایت حلب عطا کی جائے اور میری بہن کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم بہن بھائی حلب میں رہ کر امن کی زندگی گزار سکیں۔ علاء الدین سلطان بیبرس مسکرا کر بولا، مجھے اپنا وعدہ بخوبی یاد ہے اور مجھے ولایت حلب تمہیں سونپنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ تم دونوں وہاں رہ کر پرامن زندگی گزارو گے اور قاہرہ کے خلاف کسی سازش کے مرتکب نہیں ہوگے؟ سلطان محترم، آپ کے سامنے میرا ماضی بھی موجود ہے اور حال بھی۔ میں دائمی اطاعت گزاری اور وفاداری کا حلف اٹھاتا ہوں اور تحریری وعدہ کی شرائط کے مطابق کسی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ اس کے علاوہ میں اپنی بہن کی جانب سے بھی مکمل ضمانت دیتا ہوں کہ وہ آئندہ کسی ایسے معاملات میں ملوث نہیں پائی جائے گی جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہو۔ علاء الدین لولو نے سر کو خم دیتے ہوئے جواب دیا۔ سلطان محترم، ایک مملوک امیر نے احتجاجاً مخالفت کی۔ اب جبکہ حالات منکشف ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کی ذہنی پسماندگی کھل کر سامنے آ چکی ہے، ایسے حالات کے بعد ولایت حلب ان کے حوالے کرنا درست معلوم نہیں ہوتا۔ میری رائے یہی ہے کہ ان دونوں کو بلاد مصر و شام کی حدود سے باہر نکال دیا جائے۔ علاء الدین لولو کی درخواست کا مملوک امراء پر نہایت برا اثر پڑا۔ انہوں نے سلطان بیبرس کے سامنے علاء الدین لولو کی درخواست کو رد کیے جانے کا پرزور مطالبہ کیا۔ سلطان بیبرس نے امراء کو مطمئن رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نہ تو وعدہ شکن ہوں اور نہ ہی کسی کے حلف پر بد اعتمادی کا اظہار کروں گا۔ علاء الدین نے آپ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر اطاعت و فرمانبرداری کا حلف اٹھایا ہے، لہٰذا میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے ولایت حلب علاء الدین لولو کے حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اسے یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی غلط حرکت میں ملوث پائے جانے پر اسے بلا تاخیر قتل کر دیا جائے گا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کا حکم سن کر علاء الدین لولو کے چہرے پر بشاشت سی پھیل گئی۔ اس نے سلطان کے اعتماد کو برقرار رکھنے کا وعدہ کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ دربار میں موجود مملوک اور مصری امراء نے اس فیصلے کو سلطان بیبرس کی ناقابت اندیشی قرار دیا۔ تمام امراء میں مایوسی سی پھیل گئی۔ دوسرے ہی دن علاء الدین لولو اپنی بہن ملکہ بدر منیر لولو کو ساتھ لے کر حلب کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملکہ بدر منیر نے اس ضمن میں ضد کرنے کی کوشش کی، مگر علاء الدین لولو اس کے ساتھ بے حد درستی سے پیش آیا۔ وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا کہ قاہرہ میں رہ کر وہ اپنی بہن کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حلب کی ولایت پانے کے بعد اسے قوت کے اجماع کا موقع مل سکتا تھا۔ حلب کے گرد بے شمار ایسی قوتیں موجود تھیں جو کہ سلطان بیبرس کو شکست دینے کے لیے پوشیدہ طور پر تیاری میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ علاء الدین لولو کی معاونت سے اپنے مقصد میں بھرپور انداز میں کامیاب ہو سکتے تھے، اور صرف حلب پہنچ کر ہی علاء الدین لولو اپنی بہن کی ذلت کا انتقام لے سکتا تھا۔ علاء الدین لولو حلب کی جانب سفر کرتے ہوئے بے حد سرشار تھا۔ وہ عالم تصور میں بہت جلد بلاد مصر کا تخت اپنے قدموں کے نیچے محسوس کر رہا تھا۔